بھارتی سائنسدانوں اور ماہرین تعلیم نے بھی مودی سے کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کی تقریر کے بعد بھارتی سماج میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد بھارت میں بھی ہلچل مچ گئی ہے، جہاں مودی پر کڑی اور کھلی تنقید ہونے لگی ہے۔ وہیں انسانی اور بنیادی حقوق کے لیے بھارت کے ماہرین تعلیم اور سائنسدانوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ بھارتی سائنسدانوں، محققین اور ماہرین تعلیم کی جانب سے جاری بیان میں مقبوضہ کشمیر کے تعلیمی اداروں پر پابندیوں کے منفی اثرات کی طرف بھارتی حکومت کی توجہ دلائی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مواصلاتی لاک ڈاؤن سے کشمیری تعلیمی اداروں کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور جموں کشمیر سے باہر تعلیم حاصل کرنے والے کشمیری طالب علم اپنے پیاروں کی خیریت جاننے سے محروم ہیں۔ بیان کے مطابق کشمیر میں جاری پابندیوں سے لوگوں کو بنیادی ضروریات اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت کشمیر میں جاری مواصلاتی پابندیاں اور لاک ڈاؤن فوری طور پر ختم کرے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل کئی بھارتی اداکار بھی مودی سرکار پر مقبوضہ کشمیر میں جاری پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے 5 اگست سے مکمل لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، جس کے باعث وادی میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بچوں کے دودھ، ادویات اور اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہے، جبکہ موبائل فون، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سروس بھی بند ہے۔ بھارتی فوج کے تشدد اور فائرنگ سے اب تک 15 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 40,000 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی مودی کی کشمیر پالیسی پر اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ 8 اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پر مشتمل ایک وفد سری نگر پہنچا تھا، لیکن اسے چند منٹوں کے بعد ہی ہوائی اڈے سے زبردستی دلی واپس روانہ کر دیا گیا۔ ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز نے وفد کے ہمراہ جانے والے میڈیا ٹیم کو وفد سے الگ کر کے ان پر تشدد بھی کیا۔ وفد میں شامل راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر، سینئر کانگریس رہنما اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے حکومت کے رویے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں، دوسری طرف کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگر حالات معمول پر ہیں تو سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کیوں کر رکھا گیا ہے؟ آزاد نے اس سے پہلے بھی جموں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں جموں ہوائی اڈے سے ہی واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ وفد میں شامل سابق وفاقی وزیر شرد یادو اور بائیں بازو کی جماعت کے رہنما سیتا رام کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے گورنر نے خود ہی اپوزیشن لیڈروں سے درخواست کی تھی کہ وہ آئیں اور کشمیر کے حالات دیکھیں۔ ہم تو ان کی دعوت کا احترام کرتے ہوئے وہاں گئے تھے۔ رکن پارلیمان ڈی راجا نے کہا کہ حکومت سچائی چھپا رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے حالات کا جائزہ لیے بغیر ہمیں اس لیے واپس لایا گیا کیونکہ حالات معمول پر نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت سے کشمیریوں کے حق میں اٹھائی جانے والی ہر آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی اس پر دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔